بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بنی شادی ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ دل انجانے سے خوف سے پریشان تھا۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، مگر ہر گزرتا پل مجھ پر بھاری ہو رہا تھا۔ میرے ابا اور بھائی باراتیوں کی آؤبگت میں لگے تھے، کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو جس کو بنیاد بنا کر میری سسرال والے ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر دیں۔ کھانا کھا لیا گیا۔ میری بہن اور ایک تو کزن مجھے ساتھ لیے اسٹیج پر لے آئیں۔ تبھی میری ساس تیزی سے میری طرف بڑھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر، جبکہ میرا دلہا ساتھ خاموش بیٹھا یہ تماشا دیکھنے لگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہوں، جہاں اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو اکثر مشکل سے مشکل تر بنا لیتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میری بڑی بہن نے میٹرک پاس کیا تو اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہی کر دی گئی۔ میری بہن کے سسرال والے نو دولتیے قسم کے تھے، وہ ہر چیز میں دکھاوا کرتے۔ میری بہن بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی۔ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو میرے والدین کو میری شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ رشتے دیکھے جانے لگے۔ میری امی تو خود کہیں آتی جاتی نہیں تھیں، یہ ذمہ داری میری بہن پر ڈال دی گئی۔ اب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بہت سے رشتے دیکھے گئے، مگر کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ دراصل میری بہن گھر گاڑیوں کے چکر میں کئی اچھے اور شریف لوگوں کے رشتے ٹھکرا چکی تھی۔ اسے لگتا کہ بڑے گھروں اور گاڑیوں والوں کی سوچ بھی شاید بڑی ہوتی ہوگی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے یہ نیا بھی پار لگی اور ایک بظاہر امیر گھرانے میں میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ امی اور ابو نے بھی میری بہن کی ہاں میں ہاں ملائی، اور مجھے تو ان باتوں سے دور ہی رکھا گیا کہ مجھے ابھی دنیا کی سمجھ ہی کہاں ہے۔ میرا ہونے والا شوہر شکل و صورت کا اچھا تھا، بہت بڑا بنگلہ نما گھر اور بہت سی زمین و جائیداد کا اکلوتا وارث، یہی بتایا گیا تھا ہمیں۔ میری منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میری نندیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور ماڈرن۔ جو بھی دیکھتا میری قسمت پر رشک کرتا کہ اتنے بڑے گھرانے میں شادی ہونے جا رہی ہے۔ میں بھی خوش تھی۔ میری منگنی کے فوراً بعد ہی میرے سسرال والے شادی کے لیے اصرار کرنے لگے۔ وقت کم ہونے کے باعث میرے والدین کو میرے جہیز کی فکر ہوئی۔ اب بڑے گھر میں رشتہ کیا تھا تو جہیز بھی تو بھاری ہونا چاہیے نا، اور مشکلات یہیں سے شروع ہوئیں۔ اب میری ساس اور نندوں میں سے کوئی ایک ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ جاتی، اور جو بھی خریداری ہم نے کی ہوتی انہیں جب دکھائی جاتی تو دیکھ کر کہتی کہ یہ تو بالکل بیکار سی چیز ہے بھئی، ہمارے گھر میں تو ایسی معمولی اور سستی چیزیں نہیں جانی چاہیے، آپ اسے بدلوا لیں۔ کچھ دن تو یہ چلتا رہا۔ میرے والدین کو اب میرا جہیز بھی میرے سسرال والوں کی شان شایان بنوانا تھا۔ میں کبھی کبھی ان ساری چیزوں سے بیزار سی ہو جاتی۔ میرے والدین کو قرض لے کر یہ سب کرنا پڑ رہا تھا، اور میرے سسرال والوں کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے۔ گھر میں خوشی کے بجائے پریشانی بڑھنے لگی۔ میری شادی تو ایک مسئلہ بن کر رہ گئی۔ ہر دن میرے سسرال والوں کی طرف سے جہیز کو لے کر کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتی جاتی۔ ان چیزوں سے تنگ آ کر ایک دن میں نے اماں سے کہہ دیا، اماں آپ انہیں انکار کر دیں، میں نے ایسے گھر میں بیاہ کر نہیں جانا۔ وہ شادی سے پہلے اتنا تنگ کر رہے ہیں تو شادی کے بعد کیا کچھ نہیں کریں گے؟ مگر اماں نے فوراً مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ ایسی باتیں نہ کرو، بدشگونی ہوتی ہے، اور تو پریشان نہ ہو، ہم سب کچھ کر تو رہے ہیں نا، اب زبان دی ہے انہیں تو اسے پورا تو کرنا ہے نا، پھر لوگ بھی تو باتیں بنائیں گے،
نہ جانے رشتہ کیوں ٹوٹا، اور الزام بھی لڑکی پر ہی آتا ہے کہ اس میں ہی کوئی خامی ہوگی۔ ہر لڑکی کی شادی پر کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں، مگر میرے یہ خواب بننے کے دن پریشانی میں گزر رہے تھے۔ سسرال والوں کا لالچ، اپنے والدین کی بے بسی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اسی طرح شادی کا دن آ گیا، نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا، کھانا وغیرہ بخیر و عافیت پورا ہوا تو رخصتی کا وقت آیا اور میں روتی ہوئی اپنے سسرال چلی گئی۔ مگر سسرال میں جاتے ہی میری ساس نے مجھے باور کروا دیا کہ میرا شوہر 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور ان میں سے 2 شادی شدہ بہنیں اپنے بچوں سمیت میکے ہی رہتی ہیں۔ ان کی ذمہ داری بھی میرے شوہر پر ہے۔ ایک بہن طلاق شدہ ہے اور گھر بھر کا انتظام وہی دیکھتی ہے، حالانکہ میرا شوہر تو اپنے آپ کے لیے بھی کافی نہیں تھا، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور رہا میرا شوہر تو اس کی الگ ہی دنیا تھی، اسے گھر اور گھریلو معاملات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ماں بہنوں نے شادی کروا دی، اس نے کر لی، اس کا زیادہ وقت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گزرتا، اور جو بنگلہ نما گھر تھا وہ آبائی زمینیں بیچ کر بنایا گیا تھا۔ شوہر کا کوئی کام دھندہ نہیں تھا، سسر ہی کچھ کر کرا کے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ ہاں، ظاہری نمائش اور دکھاوے کے طور پر وہ امیر ہی لگتے، جس سے میری بہن دھوکا کھا گئی، اور یوں میری قسمت مجھے ان لوگوں میں لے آئی۔ اب میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں، نندوں کی فرمائشیں پوری کرتی ہوں، میکے بہت کم جاتی ہوں۔ شادی کے 2 سال تک بھی اولاد ہوں۔ میرے والدین میرے حالات سے انجان نہیں ہیں، مگر بہت ساری باتیں میں چھپا لیتی ہوں تاکہ انہیں مزید تکلیف نہ ہو۔ وہ تو ابھی تک میری شادی کا قرض اتار رہے ہیں۔ میں سب بہنوں سے گزارش کروں گی کہ میری بہن کی طرح کسی کی ظاہری خوبصورتی اور عمارت سے متاثر نہ ہوں، ورنہ کچھ لوگ اس طرح اپنی ذہنی اور اخلاقی پستی کو ماڈرنزم کی چادر اڑا کر چھپا لیتے ہیں، اور پھر میری ہی طرح کی کئی لڑکیوں کو یہ سب بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔